اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی کسی انگارے پر بیٹھ جائے اور وہ انگارہ اس کے کپڑوں کو جلاتا ہوا اس کی جلد یعنی سکن تک پہنچ جائے، یہ اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی قبر پر بیٹھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں انگارے پر چلوں یا تلوار پر چلوں یا اپنے جوتے پاؤں سے چپکا دوں، یہ بات مجھے اس سے زیادہ بہتر محسوس ہوتی ہے میں کسی مسلمان کی قبر پر چلوں۔ قبر احترام کی متقاضی ہے کسی کی بھی، اور خصوصاً جب وہ مسلمانوں کی قبر ہو۔ ہمارے یہاں مصیبت یہ ہے کہ قبرستان کسی پلاننگ کے تحت نہیں بنائے جاتے۔ میانی جو یہاں کا مشہور قبرستان ہے تو آپ اس کا حال دیکھیں، اور بھی جتنے بھی قبرستان ہیں اکثریت میں کوئی پلاننگ نہیں ہے اور قبروں پر قبریں بنا دی جاتی ہیں۔ جب کوئی قبرستان جاتا ہے تو لامحالہ اسے قبروں پر پاؤں رکھنے پڑتے ہیں۔ ایسی صورت میں بہتر کیا ہے، آپ باہر ہی کھڑے ہو کر قبرستان سے دعائے خیر کر لیں، گھروں میں بیٹھ کے ہی کر لیں۔ قبر پر چلنا آپ نے دیکھا کتنا بڑا گناہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تلوار پر چل لوں، آگ پر چل لوں، یہ اس سے بہتر ہے کہ میں قبر پر پاؤں رکھوں۔ یہاں رستہ ہی نہیں چھوڑا گیا۔ قبر پر بیٹھنا یعنی لوگوں کو میں نے یہاں تک دیکھا، میرے مشاہدے میں یہ چیز آئی کہ تدفین ہو رہی ہے نا ایک مردے کی، تو انتظار کرنے والے جا کے قبروں کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم آگ کے جلتے انگارے پر بیٹھ جاؤ، وہ انگارہ تمہارے کپڑے جلا کر تمہاری سکن تک پہنچ جائے، یہ اس سے بہتر ہے تم قبر پر بیٹھو۔ یہاں ایسے ہی بیٹھ جاتے ہیں انتظار میں، ٹیک لگا کر، اس کے اوپر چڑھ کر، سب حرام ہے۔ قبر کا احترام ہے، قبرستان کو اس طرح سے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ تو پھر آپ ذرا ان لوگوں پر غور کریں، ان کا کیا حال ہوگا جو قبرستانوں کے زمینوں پر قبضہ کر کے ناجائز تو اس کے اوپر جو ہے وہ بلڈنگیں تعمیر کر لیتے ہیں۔ اگر کہیں قبرستان ختم کر دیا جائے حکومتی طور پر اور وہاں پر جو ہے قبرستان کی جگہ کہیں اور کر دی جائے تو اسے استعمال میں لایا جا سکتا ہے، وہ علیحدہ مسئلہ ہے۔ لیکن ایک جگہ جو بحیثیت قبرستان استعمال ہو رہی ہے، لوگ وہاں مردے دفن کرتے ہیں، تو اس پر ناجائز قبضہ تو ویسے ہی حرام ہے، اور پھر قبرستان پر کرنا وہ کتنا بڑا جرم ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں قبروں کے درمیان یا بازار کے درمیان قضائے حاجت میں فرق نہیں کرتا۔ یعنی جیسے بازار کے درمیان منع کیا گیا نا کہ بیٹھ کر بازار میں پیشاب مت کرے، کیونکہ ظاہر گند پڑے گا، بدبو آئے گی، خرابی ہوگی۔ تو قبرستان بھی تو مسلمانوں کی ایک جگہ ہے نا، وہاں پر مسلمانوں نے آنا ہے، کسی وقت دعا کے لیے آئیں گے، کسی وقت عبرت کے لیے آئیں گے، تو اس کو بھی گندہ نہیں کرنا۔ تو جو لوگ قبروں میں کوڑا کرکٹ پھینک دیتے ہیں، یعنی کہ کہیں کوڑا اٹھانے والے جا کر قریبی قبرستانوں میں پھینک آتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ سب اسی میں آتا ہے۔ اور قبرستانوں میں جا کر قبرستانوں کی حرمت کا خیال رکھنا لازم کر دیا گیا، تو لہٰذا جو قبرستان میں جاتے ہیں دو مقاصد کے لیے، دعائے خیر کرنے کے لیے، مردوں کے لیے، زیارت قبور کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اب جایا کرتے تھے زیارت قبور کے لیے۔ مرنے سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد بھی گئے اور بدر بھی گئے، تو زیارت قبور کے لیے جانا سنت ہے، جا سکتے ہیں، اور اس کا مقصد ہے دعا کرنا اہل قبر کے لیے۔ ٹھیک، دوسرا مقصد کیا ہے؟ عبرت پکڑنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقصد کے لیے بھی جایا کرتے تھے۔ صحابہ کو ہمراہ لے کر جاتے، بقیع میں بیٹھتے، قبروں کو دیکھ دیکھ کر روتے روتے، اتنا روتے کہ ہچکی بندھ جاتی۔ صحابہ کہتے ہیں ایسی آواز آتی جیسے ہانڈی کے ابلنے کی آواز آتی، اس طرح کی ہچکیوں کی آواز آتی۔ تو ان دو مقاصد کے لیے قبرستان میں آپ جائیں، مشروع ہے، سنت ہے۔ لیکن ٹونوں ٹوٹکوں کے لیے جانا یہ بھی شدید بے حرمتی ہے قبرستان کی۔ قبروں میں چیزیں دبانا، تعویذ دفن کرنا، سب انتہائی، ایک طرف تو شرکیہ کام ہے، یعنی ان کاموں میں ایک طرف انتہائی شرک پائی جاتی ہے، دوسری طرف بدعت پائی جاتی ہے، اور تیسری طرف قبرستان کی بے حرمتی پائی جاتی ہے۔ الٹے سیدھے چلے کرنا بیٹھ کر قبرستانوں میں کوئی اصل نہیں ہے، چاہے وہ نوری علم کے نام پر ہو، چاہے کوئی اللہ کا نام آپ کو بتائے کہ قبرستان میں حصار کھینچ کر تو یہ اللہ کا نام اتنی دفعہ پڑھو فلاں موکل پکڑا جائے گا، سب جھوٹ، سب شرک، سب بدعت ہے۔ اسلام ٹون و ٹوٹکوں کا دین نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایک ایسا عمل کوئی ثابت کر دے تو یقین کیجیے میں پڑھانا چھوڑ دوں گی۔ لہٰذا قبرستان مشروع طریقے سے جائیے، مشروع طریقے سے جو ہے زیارت قبور کیجیے یا عبرت کا حصول کیجیے، بیک وقت دونوں مقاصد بھی ہو سکتے ہیں۔
لیکن قبرستان میں جاتے ہوئے احتیاط کریں، قبروں پر نہیں چلنا۔ اگر ایسی صورتحال ہو، جیسے میں پھر مثال دوں گی میانی کی، کہ میانی صاحب جو قبرستان ہے وہاں پر کوئی صورت ہے ہی نہیں، آپ سر کے بل بھی چلیں گے تو قبروں پر ہی چلیں گے، تو مت جائیں۔ جو درمیانی راستہ انہوں نے بنایا ہوا ہے بس وہیں پر کھڑے ہو کر آپ دعا کر لیں، اور اوپر مت چڑھیں، چبوتروں پہ مت چڑھیں، بالکل مت چڑھیں۔ اور اصول ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کی تصحیح کی جائے قبرستان کی، اس کو لیول کر کے تو نئے سرے سے قبریں ترتیب اور تہذیب کے ساتھ بنائی جائیں۔ تو بہرحال ان چیزوں سے بچیں، قبر پر بیٹھنے سے، گند پھینکنے سے، بے حرمتی کرنے سے بچیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔